السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ وے معظم فخر میں خوش آمدید۔ آپ نے شادیوں کی تقریبات میں عمومی طور پر یہ جو ہے نوٹ اچھالنے کی بہت ساری جو ہے عمل کا مشاہدہ کیا ہوگا، بلکہ آپ نے تو بہت ساری شادی کی تقریبات کے اندر اب تو لوگ آگے بڑھ گئے نا، ڈالر بھی نچھاور کرنے کی بے شمار ایسی ویڈیوز ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، اور یہ اس ملک کی داستان ہے جہاں پر ایک ایک ڈالر کے لیے، ایک ایک روپے کے لیے غریب آدمی جو ہے وہ صبح سے لے کر رات تک اپنا جو ہے وہ خون جلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ملک کے اندر اگر ایک شادی کی تقریب ایسی ہو، کسی اعلیٰ شخصیت کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب ایسی ہو جہاں پر جو ہے وہ نظر اتارنے کے لیے سونے کے سکے اچھالے جا رہے ہوں، تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ جناب اس ملک کے اندر اب جو فرق ہو گیا ہے امیر اور غریب کے درمیان، یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ اس ملک کی داستان ہے جہاں پر ایک غریب آدمی کو جو سڑکوں کے اوپر وہ نہیں ہوتے، وہ دال سیویاں بیچنے والے، وہ دال سیویاں بیچنے والا شخص اگر کسی گاڑی کے پاس سے گزر جائے اور اس نے جو اپنے ہاتھ کے اندر وہ جو پلاسٹک کا بیگ پکڑا ہوا ہے وہ گاڑی کے ساتھ ٹچ کر جائے، تو گاڑی کا سوار گاڑی میں سے اتر کر اس محنت کش کا بھرکس نکال دے، بلکہ وہ سامان یعنی وہ دال سیویاں جو اس نے بیچنی ہیں اور بیچنے کے بعد سارا دن سڑکوں پر کھجل خوار ہونے کے بعد اس نے رات کو اپنی بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے روٹی کما کے لے کے جانی ہے، اس کا وہ سارے کا سارا سامان جو ہے وہ سڑک کے اوپر بکھیر دے اور کیاریوں میں پھینک دے۔ اس ملک کے اندر جہاں پر ایک شخص جو ہے وہ غربت کے ہاتھوں آٹے کی قطار کے اندر لگا ہو اور آٹے کی قطار کے اندر لگا ہونے کے باوجود وہ دم گھٹنے سے مر جائے، اس ملک کے اندر ہونے والی شادی کی تقریبات کے اندر اگر سونے کے سکے اچھالے جائیں تو پھر اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ واقعتاً ایسا ہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واقعتاً اپنے انجام کے بہت ہی زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ اس ملک کی داستان ہے جو اپنے ملک کے اندر جو ڈالرز ہیں یا جو اپنے ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے در در جا کر بھیک مانگتے ہیں، اپنا جو کشکول ہے وہ لے کے جاتے ہیں، کبھی سعودی عربیہ، کبھی UAE، کبھی IMF کے پاس، کبھی ورلڈ بینک کے پاس، کبھی جنیوا، کبھی کدھر کہ جناب ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم نے جا کر اپنے ملک کے اندر نظام ہستی کو چلانا ہے۔ وہاں پر اگر اس قسم کی سچویشن ہو تو پھر یہ واقعتاً سوچنے کا مقام ہے کہ جناب ہم اس جگہ پر کہاں پر کھڑے ہیں۔ ایک تقریب کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ وائرل ہے، اور اس تقریب کے کچھ جو مناظر ہیں وہ اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس تقریب کے اندر پس منظر کے اندر جو ہے نا وہ نصرت فتح علی خان کی مشہور زمانہ قوالی لگی ہوئی ہے، آ جا تینوں اکھیاں اڈیک دیاں، اور میرا خیال ہے کہ وہ جو بلیک سوٹ کے اندر صاحب موجود ہیں وہ سامنے جو کھڑی بچی ہے اس کے والد ہیں، اور وہ اپنے ہاتھ کے اندر انہوں نے وہ جو سونے کے سکوں کی ریپنگ ہے وہ پکڑی ہوئی ہے، جو کارڈز ہیں وہ پکڑے ہوئے ہیں اور وہ کارڈز کو نچھاور کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ کے اندر نوٹوں کی بھی اچھی خاصی تعداد موجود ہے، اور شاید جو سامنے کھڑی خاتون ہیں وہ لڑکی کی والدہ ہیں، اور وہ ان کے ہاتھ میں بھی یہ سونے کے سکوں کے کارڈز اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں اور وہ بھی اچھال رہے ہیں، اور ارد گرد والے لوگ جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہم کس جگہ پر آ گئے ہیں۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پیسے دیے ہیں آپ ضرور اس کا نمود کریں، اس کی نمائش کریں، لیکن کم از کم اس ملک کے اندر جہاں پر جو لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، یار ان کے لیے تو کم از کم کچھ تھوڑا سا احساس باقی رہنا چاہیے۔ اگر ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کے اندر اس بات کا احساس نہیں ہے، اگر ہماری حکمران اشرافیہ کے اندر اس بات کا احساس نہیں ہے، اگر ہمارے ملک کے اندر جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو اس سمت میں یا اس بات کا ادراک نہیں ہے، اس بات کی سوجھ بوجھ نہیں ہے، تو اس معاشرے کو یقین جانے واقعتاً ختم ہو جانا چاہیے۔ اس معاشرے کے وجود میں رہنے کے جواز ایک ایک کر کے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ تقریب دیکھنے کے بعد اور یہاں پر ہونے والے یہ جو نمود اور نمائش کے یہ جو مناظر ہیں یہ اسی سمت میں اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارا روز حساب اب بہت زیادہ قریب ہے، اور اس وقت جو ہمارے جو مسائل ہیں وہ اسی سمت میں اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب انہی اقدامات کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ جو زوال یا ہمارے اوپر یہ جو سختی آئی ہوئی ہے یہ انہی اسباب کی بدولت ہے۔ ادروائز یہاں پر ہر ایک چیز قدرت نے پیدا کی ہے، یہاں پر سمندر ہے، یہاں پر دریا ہے، یہاں پر ہوا ہے، یہاں پر روشنی ہے، یہاں پر زرخیز زمین ہے، یہاں پر جو لوگ ہیں وہ محنت کرتے ہیں، سارا دن حق حلال کی روزی کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یرغمال یا غلاموں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظلم اور کوئی نہیں ہو
سکتا۔ یہ اس ملک کی داستان ہے جہاں کے لوگ اس وقت تک اس بات پر جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے ملک کے اندر جو آنے والے 2 دن ہیں اس کے بعد پیٹرول کی شدید ترین قلت پیدا ہونے والی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک بریکنگ نیوز میری نظر سے گزری جس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ جناب اس وقت جو بینکس ہیں انہوں نے پیٹرولیم کمپنیز کی ایل سیز کھولنے سے معذرت کر لیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ ہم ایل سیز نہیں کھول سکتے، کیونکہ اگر ہم نے یہ ایل سیز کھولی تو ہم ان ایل سیز کے لیے ڈالرز کہاں سے لے کے آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر پیٹرول کا اگلے چند دن کے اندر شدید ترین بحران آنے والا ہے، اور صرف 2 جہاز ایسے ہیں جو اس وقت راستے میں ہیں، وہ پیٹرول اور ڈیزل لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد آگے خاموشی ہے، تنہائی ہے، اور اس صورتحال میں کوئی بھی ملک ہمارا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے پر مجبور ہیں، اور آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق 380 ارب روپے کے پاکستان کے انہی غریب عوام جن کی غربت کا ہم آئے روز مذاق اڑانے والے مناظر دیکھتے ہیں کے لیے 380 ارب روپے کے ٹیکس لگانے کے لیے صدارتی آرڈیننس کو تیار کرایا جا رہا ہے۔ 380 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کے لیے صدارتی آرڈیننس کو تیار کرایا جا رہا ہے تاکہ ہم آئی ایم ایف کو راضی کر سکیں، اور آئی ایم ایف سے یہ کہہ سکیں کہ جناب ہم نے آپ کی شرطیں مان لی ہیں، براہ کرم آپ آ جائیں پاکستان، اور آ کر جو ہم نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے اس نیم جان یہ جو مخلوق پاکستان میں پائی جاتی ہے اس کا عرق نچوڑ کے جو ہم نے پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کا عرق مزید کیسے نکالنا ہے اس کا بھی ایک منصوبہ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ منظور کریں گے تو اس کے بعد ہم ان کو مزید وہ جو گنا بیلنے والی مشین ہے اس کے اندر ڈالیں گے، اور پھر اس کے پھوک سے بھی کوئی چیز نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ نظام حکومت چلتا رہے۔ یہ ہے ہمارا نظام حکومت، اور اس پر ستم یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہماری جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے، اس کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں، دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے کارڈز کھیلنے میں مصروف ہے، اور دعویٰ ہے میری اور آپ کی نمائندگی کرنے کا، مجھے اور آپ کو نیشنل اسمبلی میں، سینٹ کے اندر اور 4 پروونشل اسمبلیز میں ریپریزنٹ کرنے کا، میرے اور آپ کے لیے آواز بلند کرنے کا، میرے اور آپ کے حقوق کے تحفظ کرنے کا، یہ دعویٰ ہے۔ اور عمل کیا ہے کہ جناب ہمیں تو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ پاکستان اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے تو ہو جائے، ہمیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ پاکستان کے اندر اگر پیسے نہیں آتے تو ہم یہ نظام حکومت کیسے چلے گا، ہمیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ پاکستان کے اندر نئی فیکٹریاں لگتی ہیں، نئی انڈسٹریز لگتی ہیں، نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم نے پلاٹ خریدنے ہیں کیونکہ یہ ایزی منی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم انڈسٹری لگائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مختلف محکموں کی خاک چھانیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ مجھ جیسے اور آپ جیسے چماروں کو وہ ملازمت پر رکھیں۔ اس سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جناب ہم نے جو 10-15 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کر کے ایک انڈسٹری لگانی ہے، 15 پلاٹ چکو، اور سال کے بعد 15 کروڑ روپیہ ہمارا جو ہے 20 کروڑ روپیہ بن جائے گا، سال کے بعد 5 کروڑ روپے کی آمدنی بھی ہو جائے گی، اور 15 کا 15 کروڑ روپیہ سیو بھی ہو جائے گا۔ یہ ہے معیشت جو ہم چلا رہے ہیں، یہ ہے ہماری حقیقی معیشت۔ اگر یہ ہماری حقیقی معیشت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں کہ پاکستان کے اندر ہاؤسنگ کالونیاں بنانے کے لیے، روڈا جیسے پروجیکٹس بنانے کے لیے ہم زرعی زمین کو بتدریج ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہاں پر کنکریٹ کے ایک سٹرکچرز کھڑے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کل کو جب یہ گرین لینڈ ختم ہوگا تو ہم آٹے کے لیے، گندم کے ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے ہوں گے، اور دنیا ہمارے طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی، کیونکہ وہ گندم امپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں ہوں گے۔ کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں، کوئی اس طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بیٹھ کر اس معاملے پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار یہ اسمبلیاں یہ استعفے والے کھیل ہم کب تک کھیلیں گے؟ بھائی اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، اسمبلیاں بن گئیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا پاکستان کا بحران ختم ہو جائے گا؟ میرا جواب ہے یقینی طور پر نہیں، کیونکہ جس سائیکل کے اندر، جس وشس سائیکل کے اندر ہم پھنس گئے ہیں
اس سے باہر نکلنے کے لیے بہت ساری جگہوں پر بہت سارے آؤٹ آف باکس سلوشنز کو تلاش کرنا پڑے گا، لیکن آؤٹ آف باکس سلوشنز کو تیار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یہاں پر ہر ایک بندہ اپنے اپنے پوائنٹس کو سکور کرنے کے لیے تیار ہے کہ کس طریقے سے میری ایگو سیٹسفائی ہو، میرا بابا اونچا ہو، میرا نام بلند ہو، میرے نام کا سکہ چلے کہ دیکھو عمران خان نے سب کو ناک کو چنے چبوا دیے، دیکھو شہباز شریف نے عمران خان کو گھٹنوں کے بل جھکا دیا، دیکھو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے نکیل ڈال کے رکھی ہوئی اور ان کو ہلنے نہیں دے رہے۔ دیکھو کس طریقے سے اعظم سواتی نے جنرل باجوہ کے خلاف ٹویٹ کیا، نہ صرف ٹویٹ کیا بلکہ گالی نکالی انہیں، اور عمران خان صاحب آج بھی تقریر کرتے ہوئے اعظم سواتی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ان کے ٹویٹ کے اندر جنرل باجوہ صاحب کے لیے گالی نکالی گئی تھی، گالی، اور عمران خان صاحب آج بھی اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اعظم سواتی نے ایسا کون سا کیا جو ہے اس نے طوفان برپا کر دیا۔ اعظم سواتی نے ایک سچی ٹویٹ کی، یہ عمران خان صاحب نے آج تقریر کرتے ہوئے کہا۔ نہیں یقین آتا تو آپ یوٹیوب پہ جائیں اور ان کی تقریر سن لیں، جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اعظم سواتی کو ایک سچی ٹویٹ کرنے پر ان کو پوتے اور پوتیوں کے سامنے تشدد کیا گیا، ننگا کر کے باہر لے جا کر مارا گیا اور پھر اس کے اوپر 30 کیسز بنا دیے گئے۔ اب یہ ہے ہماری لیڈرشپ کا معیار کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی تم نے گالی کیوں نکالی، آپ کو دشمنی ہو آپ کی جنرل باجوہ کے ساتھ، آپ کی دشمنی ہے شہباز شریف کے ساتھ، آپ کی دشمنی ہو نواز شریف کے ساتھ، آپ کی دشمنی ہو آصف زرداری کے ساتھ، لیکن کس نے یہ حق دیا آپ کو کہ آپ سوشل میڈیا پر ٹویٹ کے ذریعے گالی کا لفظ اس کے اندر پوسٹ کریں؟ کس نے حق دیا؟ یار یہ تو ہم ایک ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آ رہا، اور جس طریقے سے یہ سچویشن میرے سامنے آتی چلی جا رہی ہے، اور خاص طور پر یہ جو معیشت کی صورتحال ہے، اس نے یقینی طور پر، اور یہ جو میں نے آپ کو جس طریقے سے بتایا کہ 2 جہازوں کی آنے کے بعد پاکستان کے اندر پیٹرول کے جو امپورٹ ہے اس کے دروازے بند ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے، بینک ایل سیز نہیں کھول رہے، کیونکہ اس وقت بھی انٹر بینک ریٹ اور اوپن مارکیٹ ریٹ کے درمیان اب جو فرق ہے تقریباً 45 سے 50 روپے کا فرق ہے۔ انٹر بینک ریٹ آج 230 روپے کا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے 275 سے 280 روپے کے درمیان مل رہا ہے۔ ایل سیز کیسے کھلیں گے؟ کیسے چلے گا نظام؟ اس کے اوپر کوئی بندہ سوچنے کے لیے روادار نہیں ہے، اور اگر یہ جو حکومت ہے اس نے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھایا اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے، جس کا اظہار خود آج عمران خان صاحب نے جو قوم کے نام خطاب کیا ہے اس کے اندر کیا کہ جناب پاکستان اب سری لنکا بننے سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، اور اگر آئی ایم ایف کے معاہدے کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے تو مہنگائی میں 50% مزید اضافہ ہوگا، تو بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہے کوئی پلان اس ڈاؤن فال کو روکنے کا؟ اگر کوئی پلان ہے تو بیٹھو حکومت کے ساتھ، بھیجو شوکت ترین کو، اپنی اپنی جو اکنامک ٹیم ہے بھیجو ان کے ساتھ کہ بھائی آؤ بیٹھے، اس وقت ہمارا ملک جو ہے شدید ترین خطرات سے دوچار ہے، آؤ مل کے اس کو نکالتے ہیں، چھوڑو الیکشن، جب ملک نکل جائے گا، جب یہ کشتی بھنور سے نکل آئے گی اس کے بعد لڑائی کریں گے، آؤ بیٹھو نکالتے ہیں، دونوں مل کے نکالتے ہیں، سب مل کے بیٹھ کے نکالتے ہیں۔ اس طرف کوئی نہیں جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم نمک پاشی کرتے ہیں۔ ہم کبھی کسی غریب کی دال سیمیوں والے جو تھیلے ہیں پلاسٹک کے، ان کو پھینک کے، ان کو پھاڑ کے سڑک پہ پھینکتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس نے میری گاڑی کو میلا کر دیا، یا وہ شاپر بیگ کے اندر سے اگر کوئی دال سیمیوں کی وجہ سے کوئی جو ہے وہ سکریچ آ گیا تو اس نے میرا اربوں روپے کا نقصان کر دیا اور اس کے گھر میں فاقے ڈال دیے۔ ہمیں اس پر ذرا سی ندامت نہیں، ہمیں اس بات پر ذرا سی ندامت نہیں کہ ہم ہر روز بھیک مانگتے ہیں، ہر روز بھیک مانگتے ہیں، صبح دوپہر شام بھیک مانگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے بچے بچیوں کی شادیوں میں سونے کے سکے اچھال رہے ہیں۔ یار بس اس کے بعد اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، صرف افسوس ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں اس وقت سانس لے رہے ہیں جہاں پر مواخات مدینہ کی اشد ضرورت ہے، لیکن شاید ہم صرف ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، مواخات کے معنی ہمیں نہیں معلوم۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔